बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हार्ट टॉक विद नज़र चौहान में नज़र चौहान साहब के साथ आपके पास हम हाजिर हैं। और ये हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है वो आपको अच्छे तरीके से पता ही है कि किस तरह जो है वो हमने सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। और हमारी कोशिश होती है कि आपको जो है वो वक्त से जो तमाम खबरें हैं वो पहुंचाई जाएं। और इस वजह से जो है वो हमारी जो है आप तक मैं नजर चौहान साहब से पहले बात कर रहा था शुरू करने से पहले कि यहाँ पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, एडिटर सब कुछ मैं हूँ। और अभी ये स्ट्रीम शुरू करते हुए हम आपके साथ लाइव हैं टिकटॉक पे, ट्विटर, ट्विच और रंबल से मुझे एक मैसेज आया कि जी वो ये चेंजेस करें, नहीं तो हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे। तो मैंने अभी चेंजेस कर दी हैं और अब एडिट जब कर दिया है तो अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ कि हम रंबल के ऊपर जो है वो चले गए हैं। तो फिर हम जाते हैं जनाब, सेव चेंजेस हमने कर दी और अब हम जो है वो रंबल के ऊपर दोबारा चेक करते हैं कि रंबल पे अगर हम आपको लाइव नजर आ रहे हैं तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हमने कर दी है जनाब चेंजेस सारी की सारी। और इस चेंजेस के बाद भी अगर हम आपको रंबल पे नजर नहीं आ रहे तो फिर आप में से किसी से रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोग्राम को जो है वो आप लाइव जो है वो रंबल के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, या मैं खुद ही चढ़ा दूंगा, आप फिक्र ना करें, रंबल के ऊपर चढ़ जाएगा। आपके कमेंट्स नजर आना शुरू हो गए। सर नजर, वेलकम टू द शो सर। मर्द मुजाहिद जाग जरा, आज आपने टॉपिक रखवाया है, क्यों रखवाया है सर? पहले तो ये फूलों की पत्तियां मैंने इस तरफ डायरेक्शन की है। ये 2 नाशपाती के दरख्त मेरे गार्डन में हैं। तो आज सुबह सुबह उठा, बड़े खुश हुआ, ये उनकी चादर, उनका कारपेट दिखाने के लिए डायरेक्शन इधर किया। चेंज इट, क्योंकि आई थिंक लाइट बैड हो रही है, कंट्रास्ट अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं नजर आ रहे हैं सर, पीछे पीछे थोड़ा सा अगर आप दिखाएं एक दफा हट जाए तो नजर बड़ा वाजे तौर के ऊपर आएगा कि पीछे ग्रास के ऊपर जो है वो फूलों की पत्तियां हैं सर, हर तरफ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल नजर आ रहा है सर। तो सर ये टॉपिक जौन सा है ना, बड़ा सादा सी बात है कि अब जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं ना, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और ये मैं आपको कुदरत के एतबार से और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के एतबार से आदिल साहब बताता हूँ। अब पाकिस्तान फॉर्मली 4 मुल्कों की तरह उस लिस्ट में आ गया हुआ है। फर्स्ट वन इज म्यांमार, जहां मिलिट्री जनता ने दंदे अड़ा के सब कुछ और कहा जी नहीं बस हम ही हैं, इमरान खान की तरह की लीडर सू की को बैठा दिया। दूसरा सूडान है, जहां 2 जर्नैल अभी तक लड़ रहे हैं, कुछ 70-80 हजार की आबादी बाहर हो गई है, अमरीकी सैंक्शन शुरू हो गई हैं। तीसरा नया मुल्क इस फील्ड में चैड आया है। चैड में 3/5 ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम। यूएस का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई था, बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई था, क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म, वो जो शहाब और बाकी तंजीमें जो है ना, वो इधर थी। तो मुस्लिम वो इदरीस लीडर था, सुन्नी मुस्लिम्स हैं सारे, 60% के करीब हैं, बाकी 30-40% क्रिश्चियंस हैं। वो मर गया। उसके बाद जनाब उसका बेटा 32 साल का है, सिर्फ 4-स्टार जनरल है। ये गांडे ने गलती की ना, गांडा सफ्टर को आर्मी में ही रहने देता और आज 4-स्टार जनरल होता तो वो इसको फिर टेक ओवर। लेकिन ये वो नस्ल थोड़ी है। लो जी, वो शेर का बच्चा फंस गया, उसने धंधे उड़ा लिए अमेरिका से। अमेरिका ने फुल सैंक्शंस लगा दी हैं चैट पे। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी हम देखते हैं कैसे तुम निकलते हो। तो वो इज ब्लीडिंग, सूडान इज ब्लीडिंग, चैड इज ब्लीडिंग, बर्मा, म्यांमार इज ब्लीडिंग, फोर्थ कम पाकिस्तान। So Pakistan has started bleeding just because of मुनीरा मिस्त्री। आप जरा आज ना, मुझे वो एक मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, नया पाकिस्तान, वो अच्छे बेचारे बच्चे हैं, जुर्रत रखते हैं, उन्होंने 2 खवातीन की यार बहुत अच्छी वीडियो लगाई है, सनम जावेद और आलिया की। वो दिखाएं जरा इन्हें और फिर देखें कि क्यों ना आप जाके आप इनकी जुर्रत इन 2 की देखें। हैं जी, देखें सर, ये आपने इस वीडियो की बात कर रहे हैं। हमारी फैमिलीज पे हमने आगे भी दाखिल हो जाके हमारी तलाशियां ली जा रही, जैसे कुछ सच में टेररिस्ट है तो बरामद कुछ नहीं हुआ, तो फिर बताएंगे अपनी तलाशियां ले रहे थे इस तरह। हमें अपनी फैमिली से मिलना है, 25 दिन आप लोग रह चुके, बहुत हो गया, अब हमें अंदर क्यों ले जाए? हमें
हम कुछ और डाकू हैं यहाँ पर। नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा, बहुत कर चुके हैं आप लोग हमारे साथ, जो करने आप लोगों ने, जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किया, किसी ने देखा है जाकर? यहाँ पर जो आप लोग करे, हमारी बेटियां रुल रही है, जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन, क्या तौहीन है औरत की, देखेंगे सारी औरतें नहीं मैडम, मैं सब पे केस करूंगी, इलीगली हमें कोई नहीं रख सकता, और हमारी शनाख्त प्लेट हो चुकी है, हमें क्यों अंदर लेकर जा रहे हैं? हमारी फैमिली स्मार्ट है, हमारे लॉयर्स स्मार्ट है, वी नीड टू मीट देम, हमें उनसे मिलने फिर हम अंदर जाएंगे। और हमारे साथ मेहरबानी की जा रही है कि आपको फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया ना? नहीं, देखिए हमारे साथ जो रात को इन्होंने किया, क्यों 5 औरतें आकर हमारी तलाशियां लेती हैं? कौन सा जुर्म किया था? बैरकों से आधी रात को हमने उठाए, आलिया मेरे पास है, आलिया 12 बजे आलिया इन सब के सामने बात करने से जज साहब, अंदर हम जज को हमारा नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और हमें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। और हमें क्या कहा गया? बताएं 13 औरतें नहीं थी, 19 औरतें थी, झूठ बोल रही सारे। जी सर, ये हमने देख भी लिया और ये हमने देख भी लिया और हमने इसको रीट्वीट भी कर दिया है ताकि आवाम तक ये बात पहुंचे। अभी आपके कहने के ऊपर ये जो सूरत हाल है, आदिल साहब आप इधर खड़े हैं ना, बच्चियों से मिलने जा रहे हैं, दोनों हमारी बच्चियां, हमारी माएं, बहनें, बेटियां, जिनकी भी देखें कितनी सुथरी उन्होंने बात की है कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं यार। सिर्फ एक बंदे को उसके साथ सियासी वो रखने के लिंक रखने पे आप ये कर रहे हैं। ये एक मुसलसल बार बार सवाल आ रहा है कि मेरे चचा को अभी तक रिहा नहीं किया गया जी, वो घर नहीं पहुंचे हैं जी। मैं भी पूछना चाहता था, उनको अभी तक वो घर नहीं पहुंचे हैं जी, बिल्कुल अभी तक। तो कोई उनकी सेहत का नहीं पता है कि हाउ इज फीलिंग? उनकी तबीयत खराब है, काफी ज्यादा खराब है, ये मुझे पता चला है। और वो बस उनको हाथ पैर पड़े हुए हैं कि अभी उनकी तबीयत खराब होगी और खुदा ना खास्ता उनको वो पहले ही जो है एक दफा डेथ बेड के ऊपर पहुंच चुके थे जब वो डेनमार्क जमात के अंदर थे, तो डेथ बेड के बिस्तरे मर्ग के ऊपर पहुंचे थे। और जब वो इलाज करा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी गैर मुस्लिम डॉक्टर्स को जो है वो दावत इस्लाम दे रहे थे। सैकड़ों लोगों ने उनके हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया है सर। ये वो बंदा है बेज़रा शख्स। इनका ख्याल है कि मेरे चचा जो है वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं। पिछले पूरे 1 साल से मेरी उनसे फोन पे एक दफा भी बात नहीं हुई, तो वो मुझे किस तरह बंदा इन्फ्लुएंस करेगा यार। बहरहाल ये हरकतें सर करने से अपनी बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये अभी हमारी बहनों बेटियों को नहीं छोड़े। अभी आपने वीडियो दिखाई है, माँ मेरी को उठा के ले गए थे, आपके सामने है, ब्लैकमेल करने की हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं और मुझे बराह रास्त पैगाम भिजवा रहे हैं मेरी फैमिली के जरिए कि तुम वापस हमारे साथ मिल जाओ और इमरान खान को छोड़ो। उसके तो अपने पार्टी लीडर उसको छोड़ के जा रहे हैं। मैं कहता हूँ बात इमरान खान से बहुत आगे निकल गई है भाई, बात नजरिए की है और पाकिस्तानी अवाम के पैगाम की है, जिसको लेके इस वक्त इमरान खान चल रहा है तो हम इमरान खान के साथ हैं। अगर इमरान खान ने इसको छोड़ दिया तो फिर हम इमरान खान को तब छोड़ेंगे। इस तरह जब तक वो अवाम की आवाज बन के आगे लगा हुआ है भाई, हम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बात जो है ये नजरियात की बात है। ये कोई पॉलिटिकल ये जो है ना, ये आपके ख्याल में कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। देखो, आप नजरिया को नहीं मार सकते हो, आप बंदों को तो मार सकते हो, बंदों को काबू कर सकते हो, नजरिए को आप नहीं काबू कर सकते, नहीं मार सकते। और ये जो हालात इस वक्त बने हुए, जो आप काम करना चाह रहे हैं, ये बदमाशी तो हम आपकी किसी सूरत नहीं मानेंगे। और ब्लैकमेल होने से तो आपको अभी तक अगर अंदाजा नहीं हुआ तो मजीद आपको आयदा हो जाएगा कि ब्लैकमेल भाई नहीं होता। मैं जो मर्जी तुमने करना कर लो, ठीक है। और डील शील अगर मैंने करनी होती तो मैं पाकिस्तान में ही बैठ के कर लेता भाई डील। मुझे तुम लोगों से अगर डील करनी होती तो तुम किस चक्करों के अंदर बैठे हुए हो? तुम लोग क्या अपने आप को समझ के बंदे खान समझ के बैठे हुए हो? इतनी तो तुम्हारी जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट फोन करता हूँ तो उठा लो, मुझसे डायरेक्ट बात कर लो, डर लगा रहा कि हमारी कॉल रिकॉर्ड कर लेगा है। तुम सेक्टर कमांडर्स बन के बैठे हुए हो, ओसीज बन के बैठे हुए हो, तुम्हारी इतनी जरूरत औकात नहीं है कि तुम जो है डायरेक्ट मैं तुम लोगों को जब मैसेज भेजता हूँ कि हाँ बोलो क्या तकलीफ है,
تو وہاں تو تم میں جرت نہیں ہے, اور تم جو ہے بڈھی میری 70 سال کی ماں کو اٹھا کے اس کے ساتھ جو ہے تم جو ہے اس کے ذریعے مجھ سے بدماشی کرنا چاہ رہے ہو, یا میرا بزرگ جو ہے چچا ہے اس کو اٹھا کے تم بدماشی کرنا چاہ رہے ہو, شدید علیل چچا کو. تو بھائی بدماشی تو میں نہیں مانتا بھائی, بلیک میل میں تم لوگوں سے ہوتا نہیں ہوں. اور تمہارے شتونگروں کو جو بہت آگ لگی ہوئی, ان کی اپنی اوقات سرے سے ہے ہی نہیں. اگر ان کی کوئی اوقات ہوتی ہے تو ان کو میں تو جواب دیتا نہیں ہوں, عوام ان کو دیتی ہے جواب. دیکھ لو جو ان کو جواب مل رہا ہے. جی سر. اچھا, میں آج دو باتیں, دو اینگلز کرتا ہوں. ایک عادل صاحب, یہ آپ نے کہا ہے کہ او جی میں اس کے نظریے پہ ہوں, ٹھیک ہے فائن. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نظریہ جون سا ہے ہم نہیں الاؤ کرتے, وہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جی ایس پی ہے. فائن جی, چلیں یہ ایک طرف ہو گئی. یہ جو کھچڑی پکا رہے ہیں نا, انٹائی پی ٹی آئی جو ماحول بنایا ہے انہوں نے, اس کی ذرا رودات سن لیں. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 27 سال میں عمران خان ادھر پہنچا ہے, اب دوبارہ 27 سال لگیں گے ادھر پہنچنے میں. اچھی بات, گانڈا تو ایسے نہیں کرتا تھا. وہ 99 میں جب اترا وہ تو فوراً آ گیا. دیکھیں نا جی, نواز شریف تو فوراً آ گیا. چلیں گانڈا نہیں کہتے یار, آپ لوگوں پہ بھی پریشر ہے. نواز شریف پھر آ گیا, ٹھیک ہے نا جی. آپ کس دنیا میں یار رہ رہے ہیں. دوسرا, انہوں نے کہا کہ کیو لیگ بنانی ہے اور ترین کی پارٹی میں پی ٹی آئی والے بندے پھینک رہے ہیں. فائن, سرور وغیرہ لگے ہوئے ہیں. کتنے بندے آپ نے پھینک دیے ہیں؟ کیا نواز شریف کو وہ قبول ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, یہ اہلیت کا اس کا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا تھا کہ نواز شریف کو اعظم تارڑ نے کہا ہم نے بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ نہیں کیا ہے. اوکے فائن, نہیں کیا ہے تو پھر اب کیوں درخواست دے دی سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے؟ ٹھیک ہے نا جی. اچھا, مزید میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ہو گیا اینگل سیاسی پولیٹیکل, آپ نے کس کو لانا ہے. اب آ گیا ملک چلانے کا اینگل. ٹھیک ہے جی, مریم اورنگزیب صاحبہ انٹرویو کرتی ہیں کل, کہ میں نے تھوڑا سا کلپ اس کا دیکھا کہ جناب جی تو اب دودھ اور شہر کی نہریں بہنے لگی ہیں. اچھا جی, پوچھا کیسے؟ وہ جی گھی اتنا سستا ہو گیا, ٹماٹر اتنے سستے ہو گئے, وہ ایل پی جی سلنڈر اتنا سستا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بہت اچھا. آج عادل صاحب انہوں نے 50% گیس انکریز کر دی ہے, نیچرل گیس 50%. مینز اگر آپ کا بل 1000 روپے ہے تو 1500 آئے گا, 2000 ہے تو 3000 آئے گا. 50%. او یار, دس از ٹو مچ. لائک آپ گیس یوز ہی نہ کریں, کوئی آگ بال لو, لکڑیاں, یا یہ ایل پی جی سلنڈر, وہ ہو سکتا ہے کسی نے لائے ہوں, ان کا بندہ وہ پروپین کے روس راس سے لیے ہوں, تو یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کا پیکج دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے بیسیکلی, لیکن عوام کا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے. سنیں نا, سنیں. دوسرا اس نے کہا جی کہ ٹماٹر بڑے سستے مل رہے ہیں. یہ تو ٹماٹر کا سیزن ہے, وہ 50 روپے پہ ہوں گے. پھر اگر سیزن ختم ہو گیا وہ 300 پہ چلے جائیں گے. گندم کا یہ سیزن ہے, کراپ آئی ہے, وہ تھوڑا سی وہ سستی ہو جائے گی. آپ نے یار ملک کیسے چلانا ہے ہمیں ذرا یہ بتائیں. آپ نے 900 ارب روپے کا نئے بجٹ میں 900 ارب روپے کا یہ ترقیاتی بجٹ رکھ رہے ہیں. اس کو فائنینس آپ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب ایک آپ بہت بڑا ڈیفیسٹ بجٹ لا رہے ہیں. فائن, تو پھر کیا آئی ایم ایف نے تو کہا ہے جی ہمیں بجٹ کی کاپیاں دو, ہم تو اس کو ایکسپٹ کریں گے. آئی ایم ایف نے یہی کنڈیشنز ان چاروں ملکوں پر لگائی ہوئی ہیں. چاروں ملک اس وقت نا بالکل شکنجے میں ہے ویسٹ کے. ہر کوئی ان کو ڈسپائز کر رہا ہے. آئی اگین ریپیٹ, میانمار, چیڈ, سوڈان اینڈ پاکستان, بلکہ سینیگال بھی ادھر پہنچ رہا ہے. سینیگال میں ایک عمران خان جیسا اپوزیشن لیڈر تھا, سیون کے کیا پتہ نہیں نام تھا, میں نام بھول رہا ہوں. کل بہت پروٹیسٹ ہوئی ہیں, اس بیچارے کو پولیٹیکل سسٹم سے باہر کر دیا دھاندلی دھوندلی کر کے. کل اس کے لیے بہت پروٹیسٹ ہوئی ہیں. سینیگال اگین بڑا اچھا ایک کنٹری تھا, یہ فرینچ کالونیز تھی چیڈ اور سینیگال دونوں, جو اینڈ دے ور ویری ویری پرو امریکن. میں ایک دفعہ یو این ڈی پی کی طرف سے ادھر کنونشن کے لیے گیا تھا کہ ٹریڈ میں ہم ڈاکیومنٹیشن کیسے کریں. تو ڈکار از ویری امپورٹنٹ, جہاں سے یہ کانفرنسز وغیرہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں ان ملکوں کی کیا حالت ہوگی. یہ ویسٹ تو پریشان ہے کہ یہ ڈیموکریسی کا منترا جو ہم نے دیا ہے, کیپٹلزم کا جو ہم نے منترا دیا ہے, یہ ہمیں کدھر لے گیا ہے.
दूसरी तरफ चीन की कल की मैं डेवलपमेंट सुनाऊं, वॉल स्ट्रीट जर्नल पे कल मैं देख रहा था, वन चाचा मस्क इज देयर, चाचा मस्क शंघाई और बीजिंग में वो ईवी कारों में बैठा हुआ है, डांस कर रहा है और खूबसूरत चीनी लड़कियां रक्स कर रही हैं। वो कहते हैं चीन तो ईवी कार्स का किंग बन जाएगा। टू, चीन ने कल अपना जहाज बना लिया, कमर्शियल जहाज। वो पहले बोइंग से लेते थे, बड़ी लड़ाई रहती थी कि फ्रांस का लें या बोइंग का लें, एयरबस वगैरह या बोइंग। तो जी आया था कुछ 4-5 साल पहले इधर सिएटल, जी की बड़ी तस्वीरें हैं बोइंग खरीदते। तो उन्होंने कहा जी हम अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तीसरी खबर बड़ी अच्छी चाइना की, इंटरेस्टिंग है। ओपन सोर्स से ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो होते हैं ना, एक ओपन सोर्स होता है। एप्पल वगैरह ओपन सोर्स पे, आप ओपन सोर्स से चीजें ले रहे हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। इनको हैक नहीं किया जा सकता ओपन सोर्स वालों को। एक कंट्रोल्ड है, ये जो वो उसके बिल गेट्स के हैं, ठीक है ना जी, ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे कंट्रोल्ड हैं। ओपन सोर्स पे चीन कल पकड़ा गया है, पकड़ा तो नहीं गया, वो कहते वी विल कीप ऑन डूइंग, हैकर सारे ओपन सोर्स से ऑपरेट करते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने हैक किए ओपन सोर्स से नासा के, यूएस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के उन्होंने हैक कर दिए हैं फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पुटलो जी उनका क्या पुटना है, हमारे क्या हैक हो रहे हैं? ओ जी बेडरूम दिया वीडियोस, बेडरूम दिया ऑडियोस। शर्म का मकाम है आदिल, इन पे शर्म का मकाम है। डिक्टेटरशिप है जहां चीन में, वो देखे मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब आदिल साहब ये है, इमरान खान ने भी ये कहा है यार माइनस करना है मुझे कर दो माइनस, लेकिन मुल्क कैसे चलाएंगे आप? उसने कहा था मुझे उतारा आपने, बहुत अच्छा किया यार, आप कोई अच्छा ढंग का बंदा ले आते, ठीक है ना, वो आप चोर डाकू ले आए हैं। ये अजीब किस्म की बातें हैं। कल वो मैं चौधरी निसार का एक क्लिप देख रहा था, वो पता नहीं उसमें इमरान खान भी साथ दिखवाया हुआ था, आई डोंट नो। वो कह रहा है जी इमरान खान ने चढ़ाई कर दी पॉलिटिशियंस पे, ये तो बड़ी ज्यादती है, उनको ललकारना चाहिए। वो तू पटवारियों के तबादलों से खाता था, चौधरी निसार ऐसा जोश के तबादलों से खाता था। आई एम ए विटनेस टू इट, आई बीन एडीसीजी चकवाल, वो पिंडी डिवीजन में बातें करती हैं यार। ये कल के ये सारा एक करप्ट खाता एलीट का है। इस बैकग्राउंड में आदिल साहब मैंने कहा था, इस बैकग्राउंड में मैंने कहा था कि अब वक्त है कि मर्द मुजाहिद जाग जरा, वक्त शहादत है आया। दिस इज दी टाइम। ट्विटर का आप देख लें, ट्विटर का कल ईयू ने स्ट्रेस टेस्ट कहा है ट्विटर के लिए, और इट इज एलॉन मस्क हु सेड कि हमारा स्ट्रेस टेस्ट करें। एलॉन मस्क हैज इनवाइटेड द होल यूरोपियन यूनियन फ्रीडम ऑफ स्पीच टीम, और उसने कहा मेरे साथ आके बात करो, लेट्स हैव अ स्ट्रेस टेस्ट। कौन कौन से एंगल से मॉरल हिट हो रहे हैं, रिलीजन हिट हो रही हैं, लेकिन जहां जहां एक्सप्लॉइटेशन हो रही है और उसके खिलाफ ट्विटर में आवाज है, वो मैं नहीं होने दूंगा। मेरे साथ बैठो तुम। कमाल का आदमी है यार, हमारी तरह। वो कहता है दूध का दूध, पानी का पानी। और दुनिया यार, ये किस दुनिया में ये मुनीरा मिस्त्री ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मतलब या तो हम इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं, मतलब तरीन वगैरह की तो लोगों को शक्लें नहीं देखनी चाहिए, ये बाई राइस पे गंदे अंडे और टमाटर पड़ने चाहिए। हमारे हमारे हीरोज तो सनम जावेद और आलिया वगैरह हैं, इनको उठाएं। यही बात कही थी वो किसकी, वो कोट करते हैं, हाँ जावेद हाशमी की, यही बात उसने कही कि मियां साहब तुसी तो निकले टाइयन बंदा बाहर नहीं आया। वो ख्वाजा आसिफ चला गया दुबई नौकरी करन, शाहिद खान अब्बासी भी सारे दौड़ गए, ठीक है ना जी। ये साथ रफीक भी फौज के साथ मिलके ये पैरागॉन बनाता रहा। वो एक होता थे भट्ट साहब जनरल, यार वो मैं नाम भूल गया, क्रिकेट के जिया भट्ट, तो पता नहीं जियाउद्दीन भट्ट, नहीं इस तरह के। अच्छा तकीर जिया सर, तकीर मैं मुझे ऑफर हुई कि आप हमारे लीगल एडवाइजर आ जाए पैरागॉन के। तकीर साहब भी बैठे साथ, मुझे जानता है, वो भी बैठा। मैंने कहा मेरे हाथ जुड़े, और इन लोगों ने 1 एकड़ का घर
پیراگون میں دیا یوسف رضا گیلانی. وہ ہے یوسف رضا گیلانی کے پاس ہے گھر. وہ ڈیفینس میں اس نے الگ ٹوٹوں سے لیے. اور یہ بدماشیوں کے دیکھیں، اگر تو آپ کو یہ روٹی روزی پانی دے رہے ہیں نا، پھر چلتے جائیں، پھر چاہے زی ہو صدر یا جو مرضی ہو، یار کیا فرق پڑتا ہے. جب آپ کی روٹی روزی بند ہو گئی ہے، کمال ہے یار، دیٹس ٹو مچ. اور جو عادل اور میرے جیسا بولتا ہے کہ یار خدا کا خوف کرو، آپ کی روٹی روزی انہوں نے بند کر دی ہے، اس پہ چڑھائی ہونی شروع ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ روٹی روزی کا معاملہ سیٹ کریں. دیکھیں نا، میرے جیسے آدمی کو تو اسپیشلی کوئی شوق نہیں ہے وہ سرڈ آئے پاکستان میں، جس کا کوئی سٹیک نہیں پاکستان میں. بٹ آئی واز بورن ان پاکستان. آئی او لاٹ ٹو پاکستان. مائی پیرنٹس سیکریفائز. آج وہ ہوشیارپور میں ہوتے، ایک عورت نے کہا ہے کہ ہم گرداسپور میں کہ کہاں ہیں، میں بڑا خوش ہوں، کہتی یہ واقعی ہم پارٹیشن میں ادھر نہیں گئے. میں سوچ رہا تھا فور اے ٹائم کہ یار ہوشیارپور میں اگر ہم بھی ہوتے، ٹھیک ہے نا، میرا دادا ہوشیارپور میں تھا، تو یار کیا ہم بھی، کیا ہمیں تو موقع بھی نہیں ملا وہ دیکھنے کا، فٹ ہلز آف ماؤنٹینز، ہمالیاز. دیکھیں آج اور کشمیر والے بات کر رہے ہیں کہ یار کیوں نہ انڈیا سے صلح کر لیں. عادل صاحب یہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں. ابھی بھی اگر ہم یکجہتی نہیں کرتے، یونائٹ نہیں ہوتے، مٹیریل انٹرسٹ کو کچھ دیر کے لیے خیر بات نہیں کہتے. دیکھیں ٹرکی میں کیا ہوا تھا، ٹرکی میں عوام نکلے تھے ٹینکوں کے سامنے، اور تو نہیں نکلا تھا. امریکہ واز آل پریپیئرڈ کہ ٹینک کنٹرول کر لیں گے، بٹ نہیں کر سکے. عوام 1,00,000 میں کہتا ہوں کہیں کراچی لاہور جلوس نکلے، ٹینکوں کے آگے نہیں، مال پہ 1,00,000 جلوس نکلے کہ آپ ہمارے لیڈر کو کیسے کینسل کر سکتے ہیں، کیسے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی کوئی موومنٹس ہونی چاہیے. اب آئی ایم گلیڈ شہباز گل نے شاید کل فورن ایجنٹ کا فار پی ٹی آئی لائسنس لیا ہے. ادھر یو ایس میں بینگ اے فورن ایجنٹ آپ اپنے آپ کو انرول کراتے ہیں. لیٹ سی وہ اپنا ان کا پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، اس کو چلائیں. بٹ وی ایز پاکستانیز، ایز سٹیزنز آف دس ورلڈ، آف فار دا گلوبل پیس، ہم اپنی پروٹیسٹ اگینسٹ دس ملٹری بدماشی ہم منڈے کو انشاءاللہ واشنگٹن میں کریں گے. ہر پاکستانی کو چاہیے جس کیپیسٹی میں وہ کر سکتا ہے، جس فارم میں وہ کر سکتا ہے، ہی مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو دیز. وکیل بول رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا بولنا شروع ہوئے ہیں. ایک وکیل نے، میں اسی طرح دیکھ رہا تھا، ہاں وہ حالانکہ آپ کے بریگیڈیئر حارث کا بھائی ہے. I'm not very happy with بریگیڈیئر حارث جو تجزیے بریگیڈیئر کرتا ہے. حارث کو کوئی بھائی ہے تو اگر بھائی کو علیحدہ کوئی بندہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بریگیڈیئر حارث نہیں جو ویسے ہے وہ لیتا ہے احمد اویس، ہپوکریسی. جی سر. ہاں احمد اویس ہے. ویسے یہ کچھ اس نے حلال کیا، یہ ایڈوکیٹ جنرل رہا عمران خان کا پنجاب کا، تو اس نے کہا جی ہم تحریک چلائیں گے، یہ بدماشی نہیں، یہ مائنس والی اور یہ سارے اب بند کر دیں، ختم ہو، بہت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب وکلا ہیں، جرنلسٹ ہیں، مطلب آپ کو وہی بات اچھی لگتی ہے. جرنلسٹ کیا صرف حامد میری ہے، سلیم صافی ہے، وہ مسلیسا انصار عباسی ہے صرف. کمال ہے یار. ہم لوگوں کو آپ باقی لوگوں کو کسی کھاتے بھی نہیں یار سمجھتے. وہ کہیں گے سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. وہ جیسے اس کا ملکہ کا مشہور ہے کہ کہا جی اگر روٹی نہیں مل رہی تو کیک کھائیں. یہ اس طرح کے معاملے پہ انہوں نے ملک پہنچا دیا ہے یار. گولیاں اسٹیبلشمنٹ سے ہی کھا کے اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت ریپرزنٹیشن کا کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ جو عمران خان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ اس کی سوچ سے بھی برا ہے، اس طرح کی دھمکیاں جو دے رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ یہ لوگ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں سر. اچھا چلیں سر، اس پہ میں پھر آج میں نے عادل ایک بہت کمال کا کام کیا. میں آج 2 بجے اٹھ گیا تو میں نے 2 ویلاگ بڑے، میں اسپرچویلٹی کو اپنی ہائی پچ پہ لے گیا. میں نے کہا چلیں یار یہ طاہر لاہوتی وغیرہ، یہ علامہ اقبال بھی ان کو ایکسپلین کرا دیں یار، اب بڑا نازک وقت آ گیا ہے. تو آئی ایکسپلین دیم ڈومینز. یہ 4 اسٹیٹس ڈومینز ہیں. یہ لاہوتی جو ہے نا، لاہوتی میں اللہ تعالیٰ کا نور اور روشنی، یہ ہماری روحیں لاہوتی میں چلے جائیں گی آفٹر آر ڈیتھ. 3 جو سٹیٹسز اس کے رکھے ہیں نیچے، جب انسان کو قدسی سے نکالا گیا
उस रोशनी से अल्लाह ताला ने इजहार किया, तो वो 3 हैं। एक उसमें है नासूती, जो जुबान का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है जी। दूसरा फिर उसका हुआ मलकूती, मलकूती है दिल का जिक्र, वो होता है इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। फिर उसके बाद रूह का जिक्र है, रूह का जिक्र है रूह का जिक्र जबरूती है। फिर उसके बाद आप उस स्टेटस में चले जाते हैं। इमरान खान की नजर, मैंने एक वो वासिफ अली वासिफ का मैं फिर वो पढ़ देता हूं और सबको अब समझ आ जाएगा जो मैंने बताया है। मैं नारे मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं तायर लाहूती, मैं जौहर मलकूती, मलकूती के दिल का जौहर हूं। नासूती ने कब मुझको इस हाल में पहचाना, नासूती ला इलाहा इल्लल्लाह, और कम सारे गंद करी जाने कि नासूती ने मुझे इस हाल में नहीं पहचाना कि मैं किस हाल में पहुंचा हुआ हूं। मैं तो डायरेक्टली रब के साथ मिल गया हूं। मैं सोज़ मोहब्बत हूं, जैसे हम दोनों वो वीडियो चलाई है। मैं एक क़यामत हूं, ये क़यामत हमने बर्पा करनी है। वो जो मैं शहादत मर्द मुजाहिद जाग जरा, मैं अश्क नदामत हूं, मुझे नदामत आती है ये ज्यादतियों पर, ये जुल्म पर, लेकिन मैं गौहर यकदाना, मैं इस यूनिटी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर किस याद का सहरा हूं, किस चश्म का दरिया हूं, खुद तूर का जलवा हूं, खुद तूर का जलवा हूं, है शक्ल कलीमाना, मैं ही तूर का जलवा हूं यार, मैं ही शक्ल कलीमाना हूं। उस रोशनी पे, लाहूती पे मैं पहुंच गया हूं। बस 2 शेर रह गए। मैं शम्मे फरोजा हूं, मैं शम्मे फरोजा हूं, मैं आतिश लर्जा हूं। एक आदिल साहब आपने छोटा सा दीवा जलाया हुआ है, एक मैंने छोटी सी दीवी जलाई हुई है, और ये है शम्मा रोशनी। नहीं सर, छोटा सा दीवा नहीं है, बॉनफायर है पूरे का पूरा सर, क्या बात करते हैं सर? नहीं, इसके आगे देखे ना, मैं शम्मे फरोजा हूं, मैं आतिश लर्जा हूं। मैं वो दीवे और दीवी भी जलाई हुई है, लेकिन मैं आतिश लर्जा हूं, लर्जा किया हुआ है, ठीक है जी। मैं सोज़िश हिजरा हूं, मैं मंजिल परवाना, मंजिल परवाने की आपको पता है ना, जान दे देनी, जान दे देनी। मैं मंजिल परवाना हूं, मैं हुस्न मुजस्सम हूं, मैं गैस हुए बरहम हूं, मैं फूल हूं शबनम हूं, ये फूलों की पत्तियां जो गिरी हुई हैं। मैं जलवाए जान आना, मैं वासिफ बिस्मिल हूं। ये बहुत अच्छा लास्ट शेर है, वासिफ साहब ने अपने से नाम भी अपना दिया है। मैं वासिफ बिस्मिल हूं। बिस्मिल होता है जब आप ज़िबा करते हैं जानवर को, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के ना आप ज़िबा करते हैं। वासिफ साहब कह रहे हैं मैं ज़िबा होने वाला जानवर हूं, और ये 25 करोड़ ज़िबा होने वाले जानवर बने। खुदारा, मैं वासिफ बिस्मिल हूं, मैं रौनक महफिल हूं। वासिफ बिस्मिल हूं कि भी मैं रौनक महफिल हूं, एक टूटा हुआ दिल हूं, मैं शहर में वीराना। खान साहब को ये नारा लगाना चाहिए, ठीक है ना जी, कि मैं रोशनी हूं। यार आप रोशनी को कैसे, हम सब रोशनी हैं, आप कैसे हटा सकते हैं? लोगों को उठना पड़ेगा, लोगों को सही पर्सपेक्टिव में रिलीजियस मॉरल्स और अपनी ड्यूटी सिटीजनशिप की समझनी होंगी। कहाँ इतने अच्छे यार रूस और चीन मुल्क रह रहे हैं। वो 4 बच्चों को मॉस्को से उठा लिया, उसने मुझे फोन किया, नजर तेरे मॉस्को में कांटेक्ट है यार, छुड़ा दे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसने बहुत अच्छा किया, जॉब किया कर, ठीक है ना जी। कोई वेलफेयर स्टेट्स की बातें करें, एलॉन मस्क पर है। और यही H.G. वेल्स की फिल्म, कल मैंने जो टी पे वो टाइम मशीन लगाई हुई थी, H.G. वेल्स का ये फिक्र था 1895 में, उसे रिडिक्यूल किया गया कि 80,000 साल बाद का उसने बताया कि आज से 80,000 साल बाद सिर्फ 2 कम्युनिटीज होंगी, हंटर एंड हंटेड। टाइम मशीन ने वही दिखाई, 2002 की फिल्म वार्नर ब्रदर्स की है टाइम मशीन। उसे बड़ा कैपिटलिस्ट वर्ड ने बहुत क्रिटिसाइज किया, उस पे बैड रिव्यू। सवाल है, ये बड़ा बार बार सवाल, छुपता हुआ सवाल आ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है? व्हाई 14th में इलेक्शन इज नॉट हेल्ड? 14 मई के इलेक्शन क्यों नहीं हुए? वेयर इज द लॉयर्स मूवमेंट? कहां पे है वो कला बरादरी? लॉयर्स शुड स्टैंड अप। लॉयर्स क्यों नहीं खड़े हो रहे सर?
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال کے مطابق تو سپریم کورٹ کا میں اس سٹیٹمنٹ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے آرڈر امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے. وی ہیو اے فیئر کہ ہمارے آرڈر امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے. جو بہترین کام سپریم کورٹ نے کیا ہے. نیو یارک ٹائم نے سر کیوں پھر لکھ دیا اب اتنا زبردست قسم کا کہ جی اب نیو پاور ہیز ایمرجڈ ان پاکستان اینڈ دیٹ از دا جوڈیشری. یہ کس کو کس سر نے لکھا ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو انہوں نے اوپینین لکھا ہے نیو یارک ٹائم کے اندر سر، اور لوگوں نے آگے سے ان کی پڑھا چنگی ہے، میں نے پڑھا ہے. نہیں وہ پورا پڑھے نا، پورا پڑھے. جی سر، جی وہ سر، پیسے دے کے نواز شریف وغیرہ نے لگوایا. پورا پڑھے، میں نے پڑھا تھا، پرسوں تھا، پرسوں پڑھا تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو سر جی. اس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے چھوٹے چھوٹے ججز نے ٹچ مارنے شروع کیے ہیں، ہائی کورٹ، لوور جوڈیشری، 4-5. میں نے کل بتایا تھا آپ کے ویلاگ میں کہ 4-5 انہوں نے انڈیپینڈنٹ، مجھے نہیں لیں گے کبھی بھی، آکسفورڈ سے کوئی اور لوگوں کے، انہوں نے 4-5 ویوز لیے ہیں. انہوں نے کہا لیکن وہ تھوڑی سی اپنی لوز کر رہے ہیں پاور بیکاز آف بینگ پرو عمران. سمجھ گئے؟ یہ ان کے فیور میں ہے. آج گارڈین نے نواز شریف کے لیے لکھا ہے، گارڈین نے میرے اطلاع کے مطابق نواز شریف نے 50,000 پاؤنڈ دیے ہیں گارڈین کو. ابھی میں نے کنفرم کرنا ہے، میرے سورسز نے کہا ہے ایٹ لیسٹ 50,000 پاؤنڈ. گارڈین آج کل بھوکے مر رہا ہے گارڈین والا. انہوں نے لکھا ہے عمران خان آئسولیٹ ہو گیا ہے. آج اگر آپ کسی وقت پڑھیں، انہوں نے پورا ان کا نقشہ کھینچا ہے. انٹرنیشنل پریس پہ بھی یہ کر رہے ہیں، کی کوشش کر رہے ہیں بابر کہ عمران خان از آؤٹ. لوکل بھی اور جوڈیشری کو انہوں نے یہ کہا ہے، قاضی فائز ایسا، یہ سارے انہوں نے یہ کہا ہے کہ give us time to have elections in October. پریزنٹ پارلیمنٹ میں ہی ہم عمران خان کے بندے توڑے، ہم ان کو دوبارہ چارج دے کے امینڈمنٹ کروا کے وہ 2 والا بھی کر لیں گے. وہ ابھی تک لیگل نہیں ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں that still stands, that how you go beyond 90 days. ٹھیک ہے جی، that is a decision. یہ سر اس میں آج بڑا انٹرسٹنگ آرڈر جو ہے وہ، کیونکہ آپ کا اس کے اندر انٹرسٹ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ بات کریں. یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جو ہے یہ آرڈر دیا گیا ہے آج، جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے جسٹس شاہد جمیل نے آرڈر دیا ہے. اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا. یہ آرڈر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. اٹ سیز کہ excellent order by Justice Shahid Jamil of Lahore High Court. Court says an audio or video in absence of its scribe, video maker or audio recorder is not admissible as evidence. Person is audio and video is a victim, not an accused. If state fails to take action against person who recorded, it will be presumed they are involved in it. یہ تو سر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا تو ویسے تو ہونا بھی یہی چاہیے تھا، لیکن کچا چھٹا سارا چک کے انہوں نے یہ مارا سائیڈ کے اوپر سر جا کے. اس پہ ویسے بہترین آرڈر بابر ستار کا ہے، جس نے کہا ہے، جس نے مائکس کیورائی بنائے ہیں، جس میں اعتزاز احسن کو رکھا گیا ہے، رضا ربانی کو رکھا گیا ہے، اور مخدوم علی احمد کو رکھا گیا، اور چوتھا ایک پی 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 کا، I don't know that man. تو 4 بندے رکھے گئے ہیں. اس نے کہا اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن جج سر بہادری کو دکھا رہے ہیں نا، یہ تو یہ ایجنسیوں کو اسٹریٹ اوے ریزسٹنس کا تو سامنا ہو رہا ہے نا سر. یہ دیکھیں بابر ستار از اے جج آف دا ہائی کورٹ. اس نے کہا جی یہ کون کر رہا ہے، اور ایجنسیوں نے آئی بی کے گلے ڈال دینا. انہوں نے اپنے گلے تھوڑی ڈالنا ہے. انہوں نے نواز کے، میرے خیال کے مطابق میری ایک اسٹریٹجی، میری تھنکنگ یہ ہے کہ عادل صاحب، یہ منیرہ مستری بڑی ہوشیاری کے ساتھ نا نواز شریف کو پٹا ڈال رہا ہے کہ دیکھ یار میں تو اب اتنا ہی کچھ کر سکتا تھا تیرے لیے، آلٹرنیٹ پارٹی بنا کے اسے ڈچ کر رہا ہے. ابھی تک وہ اہل ہوا نہیں ہے، اور اوپر سے بابر ستار کو نہیں یہ کنٹرول کر سکتے، وہ بھی آئی بی کے گلے ڈال دینا ہے. سارے گند الٹیمیٹلی نواز شریف کے. دیکھیں ایک پارٹی زیرو ہو گئی، مطلب پی ایم ایل این اس وقت بگ زیرو، کوئی اس کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آلٹرنیٹ جو بنائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی بریک کر کے، کیو لیگ اور ترین، اس کے لیے بھی لوگ بڑے ریلکٹنٹ ہیں، بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہیں. they will not able to win the seats they expect. پی 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 اپنے تئیں بڑی اپسیٹ ہے. ترین کو یہ انڈرسٹینڈنگ دلوائی گئی ہے کہ ترین صاحب پنجاب آپ کا ہوگا، اور
प्राइम मिनिस्टर बिलावल होगा, सिंध भी आपका होगा, बलूचिस्तान भी आपका होगा, फ्रंटियर में JUIF का होगा, उसको जो फजूल आदमी को वो एयरफोर्स 1 पे बैंकॉक पहुंचाया गया, ठीक है ना जी। तो ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी, लेकिन आई मस्ट से आज का जो हमारा उन्वान है, पीपल हैव टू रिएक्ट, पीपल हैव टू स्टैंड अप। अगर वाकई उनको $500 का मंजूर है, ओके फाइन। टोयोटा ने, इंडस मोटर्स ने अपना प्लांट बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है ना जी। और एलॉन मस्क ने कल कहा चाइना में, आई एम वेरी हैप्पी that Chinese electric cars which Tesla gave a license, 90% of the material is made in China now. अंदाजा लगाएं, हमारे आज तक ये नहीं किया गया, आज तक ये कॉन्ट्रैक्ट में था सुजुकी और इसके कि 10 साल के अंदर 90% आप अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे उन्होंने बहाना रॉ मटेरियल का लगाया है, रॉ मटेरियल में ज्यादा उन्होंने डोमेस्टिक का कहा है कि प्लांट बंद हो गए, जिन्होंने सीटें देनी थी, जिन्होंने कुछ और करना था। अब आप बार बार पूछा जा रहा है कि एक तो कहते हैं कि सूफी विज़्डम के ऊपर आप बात ना करें, हमारे जो मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर राय है, चले आपकी राय का अपना एहतराम है, नजर चौहान साहब की अपनी राय है, आप उससे इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी बात कहने का हक है, आपको अपनी बात कहने का हक है। इंडोर्समेंट जो है ना आपकी बात की मैं कर रहा हूं, ना मैं नजर साहब की बात की कर रहा हूं, लेकिन उनको उनकी बात कहने का हक जरूर है, आपको अपनी बात कहने का हक है। आप बात कह रहे हैं कि जलवाए तूर के ऊपर बेसिकली शक है, वो कह रहे हैं जी चौहान, लेकिन आपकी चौहान साहब की सपोर्ट में आप इन कमेंट सेक्शन में देखें जितनी बातें हैं, वो इस वक्त जो कमेंट्स को अगर आप देखो तो 99% चौहान साहब की सपोर्ट में बात हो रही है, 1% आपका भी जो राय है वो मैंने यहाँ पे बयान कर दी। आपको जलवाए तूर कहने के ऊपर जो है उसकी तशरीह नजर चौहान साहब की के ऊपर जो एतराज तो जरूर है, लेकिन लेट्स लीव इट एट दैट। हम कंट्रोवर्सी में नहीं, हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सर, इमरान खान क्या बाकी अकेला हो गया है? ये सवाल जो है वो बहुत ज्यादा उठ रहा है, आपका क्या ख्याल है, अकेला हो गया इमरान खान? मुझे इमरान खान पे बहुत अफसोस है, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। कल उमर भाई ने मुझे फोन किया, कहते यार मैं रो रहा हूँ रात को। मैं कहा क्या हो गया है उमर साहब? कहते यार अभी इमरान खान को सुना है, बहुत डिप्रेशन मुझे हुआ है। वो मैंने नारा मस्ताना इसलिए कहा था, इमरान खान शुड कम बियॉन्ड ह्यूमंस, जो वो कहते हैं ना कि शाही की जुस्तजू रख, चीते का जिगर हो शाही का तजस्सुस। इमरान खान ही कहता है। इमरान खान ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, ताकतवर तरीन लोगों को नाम लेके चैलेंज किया है। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में किसी ने इस तरह नहीं किया, तो वो तो मतलब सीना सपर जरूर है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो पाकिस्तान बैठे हुए, उनके चारों तरफ उनके एडवाइजर्स ने उनको घेरा हुआ है, वो तो मेरे खिलाफ भी बातें जो है उनके कानों में डालते हैं ओपनली भी। कुछ ने जिनको लोग जानते भी नहीं है वो मशहूर हो रहे हैं मेरे खिलाफ बातें करके, नाम लेके जो है बातचीत करके। खैर उनकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन इमरान खान ने तो टक्कर दी हुई है सर पूरे की पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। सर उनकी थिंकिंग ये है कि जब वर्स से वर्स सिचुएशन भी हो ना, आपका रिएक्शन वो होना चाहिए जो आलिया हमजा और सनम जावेद दे रहे। अब उनको गिला है, सुने, उनको गिला है कि क्या जरूरत थी डर्टी हैरी कहने की। नाम लेते बकायदा, आप नाम ले, कौन है बंदा? आप क्यों, आप सांप को जो बदमोया कर देते हैं ना, इमरान खान ने सांप को अदमोया कर दिया। अब वो चढ़ चढ़ के ना उस पे कर रहा है, बजाय इसके कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट इमरान खान बहुत पहले माल पे करता, कोई कोर कमांडर ऑफिस कहीं नहीं, अगेंस्ट द डीप स्टेट, फौज का भी नहीं नाम लेता, डीप स्टेट। कोई लाख बंदे आ जाते, बड़ा असर पड़ जाना था, ठीक है ना जी। वो एमी खाम खा उसके गले वो कोर कमांडर का डाल दिया। अच्छा सर, ये कोर कमांडर वाले चक्कर में भी इमरान खान को हामिद मीर कह रहा है जी कि वो साजिश जो है फौज के अंदर, इमरान खान को फौज में कोई उसका क्या तलक वास्ता है कि जी फौज के अंदर जो इस वक्त फौज में कू हो रहा है, फौज के अंदर अंदरूनी बगावत हो गई है, तो इमरान खान के ऊपर उसका आप जो है मुकदमा हामिद मीर को उन्होंने लॉन्च किया होगा ये बात करने के लिए। आपको पता है वो कोई भी बात कर सकता है, जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि कू किसने कराया, भाई वो
फुकू का इमरान खान से कोई तल्लुक नहीं है, वो फौज के अंदर बगावत हुई है, जो आपको मैं बता रहा था लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा था, और अब ये यकीन आ रहा है। अब उसका इल्जाम इमरान खान के ऊपर डालना चाहते हैं, इसीलिए अब मैंने कल आपसे जो है वो 7 सवाल पूछे हैं। अगर आप मुझे 7 सवालों का जवाब अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं दे सकती, या ये जो बयानिया पीटीआई के अंदर ही मुनर्रफ अराकीन जो मेरे ऊपर बकवास करके जो बात कर रहे हैं, जो 2 नंबर लोग जो हैं, उनको मैंने कहा कि अगर तुम में कोई गैरत शर्म हया है तो भाई मेहरबानी करो ये 7 सवाल पूछ लो तुम एस्टेब्लिशमेंट से। तुम जो बयानिया बना रहे हो, ठीक है, इस बयानिए की जगह तुम 7 सवाल सिर्फ पूछ लो, और इन 7 सवालों के अगर जवाब आपके पास है ना तो ठीक है, मैं फिर आपको मान जाऊंगा कि इमरान खान ने ये किया है। अब इस 7 सवालों में आपके जवाबात भी मौजूद हैं। पहला सवाल ये है कि इस लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जिस दिन ये 9 मई का वाकया जिसकी बुनियाद बना के अभी तमाम के तमाम मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलाए जा रहे हैं, वो खुद कहां पे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ओमान में थे ना, ओमान में कहां पे थे? क्यों उनको डक दिया गया था होटल के अंदर? क्यों 10 को वहां से निकल के वो पहुंचे हैं जिस वक्त कतर, तो उनको पता चला है कि पीछे क्या ड्रामा चल रहा है, और वहां से भागे, वो फिर फौरन वापस आए हैं, और पीछे किस तरह उसने बचाया? फिर दूसरा सवाल यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स का इस्तेमाल करके इमरान खान को गिरफ्तार करने की किसने अहकाम दिए थे, जबकि ISI की वाजिया रिपोर्ट थी इमरान खान की, वाजिया रिपोर्ट थी इमरान खान की कि जनाब ISI की रिपोर्ट थी कि इसको इमरान खान को उठाया गया तो वाज़े तौर के ऊपर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हो सकती हैं। अगर ये ISI की रिपोर्ट थी तो फिर भी आपने सिचुएशन को क्यों खराब किया जानबूझ के? तीसरा सवाल है कि 9 मई के वाकयात में बताएं ना कि कितने अफसरान को आपने गिरफ्तार किया हुआ है। आप इसके ऊपर तो बात करते नहीं है। आप बताएं ना जी कि 9 मई के वाकयात में कितने अफसरान को आपने गिरफ्तार किया हुआ है, अगर आप कहते हैं कि फौज में कोई बगावत नहीं हो रही तो। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 9 मई का हुआ है, इसके तहत आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत असल में कौन कर रहा था फौज के अंदर से? इतनी जुर्रत है, इनसे पूछो, सवाल करो ना। इतनी जुर्रत है तो बताओ फौज के अंदर कौन बगावत कर रहा था? फिर ये तमाम की तमाम तफसीलात आप इनसे सवाल तो करें ना, फिर बाद में जवाब नहीं देंगे तो देंगे, पहले तो सवाल करो यार। आप ये 7 सवाल है, ठीक है, ये 7 सवाल सिर्फ करो आप, ठीक है। फिर आप उनसे कहो कि 5वां सवाल उनसे करो कि 9 मई का जो ये वाकया हुआ है, इस पे इस वक्त तमाम जो आपकी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, IBI आपकी स्पेशल ब्रांच होगी, आपकी MI होगी, जो भी हो गया, इनकी रिपोर्ट क्या है? जरा लाओ ना, उसको पब्लिक करो ना, या जुडिशियल कमीशन बनाओ ना, तो लग पता जाएगा तुम लोगों के कि असल में किसने किया। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है अफसर जो तुम लोगों ने गिरफ्तार किए में कितने वो अफसर सारे के सारे। उसके बाद भाई ये बताओ कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ ये बगावत अंदर से कौन कर रहा था? 5वां सवाल 9 मई के तमाम एजेंसी की रिपोर्ट्स क्या है? 6ठा सवाल, वो सबसे बड़ा सवाल, साबका कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी कहां है? दसो ना, कहां है? सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल बिल्कुल गायब कर दिया तुम लोगों ने, किधर, क्यों? उजना हाउस किया और वहां पे ड्रामेबाजियां तुम लोगों की सुबह शाम चल रही हैं, वो कहां पे है भाई बताओ। और आखिरी सवाल जनाब, ये 7वां सवाल है कि अदालती कमीशन कब बनाया जाएगा जो तमाम वाकयात की वसी इंक्वायरी करे और एजेंसियों की रिपोर्ट्स का जायजा ले, खास तौर के ऊपर ISI की रिपोर्ट जो है, जो पहले जो वाकया पेश आने से पहले जो रिपोर्ट दी गई थी उसके बारे में जो है वो उसके बारे में पूछे, मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो किरदार है उसके बारे में सवाल करे, QRF जो वहां पे गैरिजन कमांडर ने मूव ही नहीं की उसके बारे में सवाल करे। ये कब आप अदालती कमीशन बनाएंगे? आप ये 7 सवाल पूछें सिर्फ, ठीक है, सारा कच्चा चटा सारा का सारा यहाँ पे खुल जाता है। आप सवाल तो पूछें भाई, बड़ा लेकिन इस सारे सवालों का जवाब आदिल मैं आपको बता दूं, मुनीर साहब का जवाब है ये सब कुछ जौन सा है हो जाए कर दूं, मैं नहीं करूंगा, मैंने रहना है। मेरी इत्तलात के मुताबिक उसने साफ साफ जर्नैल को कह दिया है अगर मैं नहीं हूँगा तो पाकिस्तान सूडान होगा। उसने बताया भी है कि किस जनरल को तुम लड़ाना चाहते हो मेरे से। कहता है कि फिर जंग होगी, हम दोनों लड़ेंगे, वो जनरल भी और मैं भी सूडान की तरह। उत्थे बंदा उनकी करे, मैंने बताया था वो तेल ला के ना कबड्डी आलियां की तरह मैदान च आ गया। पढ़ो यार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदिल उन्हें अवाम इस वक्त सिर्फ अवाम, सर ये बात मैंने कहा, सिर्फ अवाम बता दूं, खुदा की कसम, जिस तरह ये बर्मा, सूडान, चैड, सेनेगल ये सारे झगड़ा खा रहे हैं ना,
آپ بہت قریب پہنچ گئے ہیں، بہت قریب پہنچ گئے ہیں. یہ ویڈیو میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا دکھائیں کہ آپ کی اسپرٹس کو ہائی کریں کہ وہ خواتین اس کے باوجود، وہ صنم نے کہا میرے خاوند نے کیا قصور کی ہے، کیونکہ وہ میرا کچھ خیال نہ رکھ سکے، کیس نہ لڑ سکے، اس کو بھی اندر تن دیا آپ نے یار. یہ اب جیسے آپ نے عادل کہا، ہم سب نے کہا کہ آج آپ کی والدہ کو اٹھایا، کل ہماری کو اٹھائیں گے. آج انہوں نے صنم جاوید اور عالیہ کو اٹھایا، کل ہماری بہنوں کو یہ اٹھائیں گے، بیٹیوں کو اٹھائیں گے. آج لیکن سر مجھے جی افسوس ان دکھلے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو آپ کے اپنے خاندان کے اندر ان کے ساتھ مل کے آپ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، یا بغض کے اندر یا ان کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کے اندر محفوظ بیٹھے ہوئے پھر بھی کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آ کے باتیں کرتے ہیں ہمارا بچہ تو جو ہے وہ تو بہت ہی اچھا تھا، اب نیا جو انہوں نے فلاسفی چلائی ہوئی ہے وہ تو اصل میں سبین نے اس کو خراب کر دیا. تم لوگ یار کوئی تم لوگوں کے اندر کوئی شرم حیا کسی قسم کی نہیں ہے. وہ اب سبین کے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے کے سارے، کیونکہ وہ تم لوگوں کو جواب دیتی ہے، تم لوگوں کو تمہاری اصلیت دکھاتی ہے. اردو میں بڑی مشکل سے اردو کے اندر وہ ٹویٹس کرتی ہے، کیونکہ یہی کہ یو کے کی بہت براٹ اپ ہے. میں ذرا وہ بھی دکھا دوں اس نے ٹویٹ یہ کی ہے، اس نے کہا ہے انگریزوں نے جب برِ صغیر پر قبضہ کیا تھا وہ بھی اپنی حکمرانی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو غدار کہتے تھے اور بے تحاشا ظلم کرتے تھے ان پر. آج جنہیں ریاست اور اسٹیبلشمنٹ غدار بول رہی ہے، کل انہی کے نام تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے. عمران ہی ہوگا. سر ہوں دسو ظاہری گل ہے، تکلیف تو پھر ہونی ہے، پھر جا کے جو ہے وہ پھپے کٹنیاں کر رہے ہیں آ کے. آپ دیکھیں سر اسٹیٹ کے ریسورسز پھپے کٹنیوں کے اوپر استعمال کیے جا رہے ہیں سر. وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جتنا تم ایفرٹس لگا کے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے آدھی بھی لگا کے اگر تم اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا صفایا کر دو تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں چلا جائے گا. لیکن یہ تو تم لوگ کرتے نہیں ہو. دیکھیں میں عادل صاحب آپ کو بڑی اسٹریٹ بات بتاؤں، ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں میں بڑی گائیڈ کر دیتا ہوں، آپ بھی ایگزامپلس دیتے ہیں، میں بھی ایگزامپلس کے ہم ڈوئرز ہیں، ہم سولوشن بتاتے ہیں. یہ چاروں پانچوں جو ملک میں نے بتائے ہیں نا، ان کے جو اپوننٹس، پولیٹیکل اپوننٹ، سویلین لیڈر ہے، وہ عمران خان کے پیر برابر بنی پاپولیرٹی ہے. یہ بھی لکھ لیں. اس لیے یہ دندناتے عمران خان پاپولیرٹی کو نا کسی طرح کوئی اس کو ٹائٹ دیں، کوئی مطلب کسی طرح وہ بڑھے. یہ کہتے ہیں نہیں اٹھیں گے، نہیں کریں گے. دیکھیں کس طرح ابھی تک. اور جاوید ہاشمی از اے کلاسک ایگزامپل. اس نے جو کہا ہے وہ تو اڈے دے 2.5 بندے نہیں کھڑے ہوندے سی بھائی، اس کے لیے بندے کھڑے ہوئے ہیں. اب کر لو جو کرنا ہے، آپ نے کر لو، اس کو مائنس کر کے دیکھ لو اگر آپ سے ہو سکتا ہے. اس لیے یو ہیو اے لاسٹ چانس ٹو ہیو اے سے. ویسے تو مجھے پتا ہے نہ ان سے کوئی الٹرنیٹ پارٹی بننی ہے اور نہ ہی ان سے اکانومی سنبھالی جانی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو سارا کچھ آہوش جانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ انہیں بجٹ تک اور ان سب چیزوں تک لایا ہے. میں آپ کو بتا دوں ایک ووٹ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسے اہل کرائیں، کمال ہے. اس آدمی کا ووٹ ہی نہیں ہے یار، جس آدمی کو آپ اہل کرانے کے لیے کروڑ روپے پہ وکیل رکھتے پھرتے ہیں. آن گراؤنڈ پوزیشن جون سی ہے از ایکسٹریملی فیوریبل فار عمران خان، فار جسٹس، فار اخلاقیات، فار یہ پولیٹیکل چینج. بٹ سم ہاؤ دی ادر کیونکہ ود ان دا سسٹم یہ آپریٹ ریولوشن ہو رہا ہے. دس از اے سافٹ ریولوشن. تو ود ان دا سسٹم وہ آپریٹ ہو رہا ہے، اس کی کچھ پابندیاں ہیں. ایکچولی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا آگے چلے جائیں گے. کسی نے نہیں سوچا تھا. مجھے ایک خاتون نے کل کہا میں نے آپ کی ٹویٹ کی، مجھے فون آ گیا. ٹھیک ہے جی. آج مجھے ایک بہت ہی زبردست پاکستانی نے، بڑا کریٹو مائنڈ، اس نے میرے سے سگنل پہ آڈیو ٹاک کی، بیک کیا. میں نے کہا جی بیٹا کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں جرمنی میں ہوتا تھا، میں نے بڑا کریٹو سٹف سیکھا ہے، تو میرا ڈریم ہے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا، لیکن اب میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہو گیا ہوں. اس لیے نہیں کہ یہ حالات یہ ہیں، اس لیے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. آپ نے تو لوگوں سے ان کا فیوچر کا اعتماد ہی چھین لیا ہے. پھر آپ نظر چوہان کو کہتے ہیں کہ وہ روحانی باتیں نہ کریں، ناؤ میں رہیں.
یہ تماشا ناؤ میں ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے عادل، میں آپ کو ایک اور کلاسک ایگزامپل دوں. کل وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز اور پورے ویسٹرن پریس، ادھر تو پاکستان میں کوئی کوٹ نہیں نہ کرتا ہے. ایک آسٹریلین آفیسر کو جو افغانستان میں لڑ رہا تھا بڑا ڈیکوریٹ کیا گیا، بڑے ایوارڈ ملے سارا. اس پہ 16 بندے مارنے کا الزام آیا، سیویلینز افغانستانی. ٹرائل شروع ہو گیا. اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ دب جائے گا. He was declared guilty. The most decorated. امریکہ کی یہ جو جنگیں ہیں یہ گلے پڑ رہی ہیں، گلے پڑ رہی ہیں. آسٹریلیا نے کہا ٹروپس واپس بلا لو، اور وہ فوجی نے کہا کہ یار منیرے یار فوج بھی پیج، بم بھی پیج، ان کوئی نہیں اگے جا رہا، تینوں اسی دبا کے پیسہ لاواں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو حالات ہیں. وہ پاکستان کو ٹیک کر رہے ہیں یو ایس کہ یار اسی اپنا توری چلائیے، بندہ ویسے ہی بڑا کمزور ہے. ادروائز تو نہ ڈیموکریٹس میں اس کی کوئی سے ہے، نہ ریپبلکنز میں ہے. ریپبلکن اور ان کے پہ سینکشنز بھی لگنی ہے. پاکستان پہ ڈیفینیٹلی سینکشن، گرے لسٹ میں پاکستان پھر چلے جائے گا، شاید بلیک لسٹ میں ہی چلا جائے ٹرمپ وغیرہ اگر ریپبلکنز آ جاتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ سر جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ انسائڈرز ہیں امریکہ کے، جو ڈیپ اسٹیٹ انسائڈرز ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کو جیل بھیجیں گے. سر جی پھر میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہیں، پھر میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہیں. اور اگر اتنے سارے بندے ٹرمپ کے خلاف ریپبلکنز کے لیے کینڈیڈیٹ نہ بنتے، نکی ہیلی، ڈی سینٹیز، اور ہر تیسرے دن کوئی نیا راما سوامی، یہ پروو کرتا ہے کہ دے وانٹ ٹرمپ بیک ان دا سسٹم. سپلٹ ہو جانا ہے ووٹ، سپلٹ ہو جانا ہے ووٹ، اینڈ ریپبلکنز ول ووٹ فار ٹرمپ ٹو کنٹیسٹ دا پریزیڈینشیل الیکشن. جناب صاحب خیر یہ تو بات، یہ تو خیر ریلیٹڈ اتنا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ڈسینٹیز آیا وہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا نا. بائیڈن صاحب تو اس دن سٹیج پہ گر، پرسوں پھر گر گئے. وہ بڑی مشکل چکیا چکیا، اس نے لوگوں کو پروو کرنے کے لیے کہ میں میڈیکل ہیلتھ کی وجہ سے نہیں گرا، وہ روڑایا. وہ کسی نے ایویں اتنے سٹیج پہ روڑا رکھ دیتا، اس کی ویڈیو چلی، یہ وہ روڑا پوائنٹ آؤٹ کر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سپر پاور کا پریزیڈنٹ، وہ اب چاہیں گے کہ وہ بھی اب چاہیں گے کہ یار یہ جان چھڑاؤ، یہ شہباز شریف مسخرہ جیسے ہی ہے. Everyone is fed up. You have to deliver in the present world where there is social media, where the population is increased, where there is a acute competition, complex. مجھے میں بتا نہیں سکتا جتنی میلز ڈپریشن کی ڈی ایمز آتی ہیں کہ I am under depression, what should I do? Because of this competitiveness, because of this یہ گند جو چل رہا ہے. اس سے تو بہتر ہے بندہ، میں نہیں ریکمینڈ کرتا خودکشی، بندہ خودکشی کر لے یار. یہ کس عذاب میں پھنس گیا ہوں. اب آپ نے دیکھے، میں تو خیر اپنے آپ کو کبھی بھی بہادر نہیں سمجھا. ثنا اعجاز ہماری بہن نے کمنٹ کیا ہے کہ اگر سبین آپی نے عادل بھائی کو بھڑکایا تو اللہ مجھے بھی سبین آپی جیسی بیوی بنا دے، اور مجھے بھی اپنے میاں کو عادل راجہ بنانا ہے پلیز. ویسے یہ بہت اچھا کمنٹ ہے. اگر تو اس نے کیا ہے نا، تو یہ کمنٹ اگر ٹرو ہے تو یار اپنی آپ کی والدہ بھی بچ جائیں گی. انہوں کو کتوں والدہ نے نہیں بھڑکایا، میری بیگم نے بھڑکایا. وی نیڈ مور سچ بیگمز ہیں جی. اب آپ نہیں، میں جو بات کر رہا تھا نا عادل، لیٹ می کمپلیٹ. میں ٹھیک ہے بہت بہادر، میں تو یہ ٹائٹل، لیکن آپ واقعی جس آپ کی ایج ہے، جس سٹیج میں ہے، ایسے گروئنگ ہے. میں تو I've seen life 64 فیگ اینڈ پہ بھی آ کے اگر میں روشنی نہ پھیلاؤں تو پھر لعنت ہے میرے تھے. nothing big about me, one has to be honest. لیکن آپ کے بارے میں میرے قریبی دوستوں نے مجھے بہت ہمیشہ پش کیا ہے، be support عادل راجہ، support عادل راجہ. Those who love me like anything, they love you. People love you for your bravery. کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے. یہ جو یہ کہتے ہیں نا آپ نے یہ کیا وہ کیا، وہ چاہتے ہیں آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنا. ٹھیک ہے نا، ودیسوں مل جاؤ، دیکھا کیا سی یار تیریاں پراپرٹیاں بھی انسیز ہو جائیں گی. اب میں نے میرا گھر انہوں نے کنٹونمنٹ پہ ہے، سیل کر دیا ہے، کوئی ٹیکس ٹوکس کا بہانا لا دیا، کر دیو سیل.
میں چھڑا لاں گا, میری ہمت ہوئی میں چھڑا لاں گا سر جی, ٹھیک ہے نا. میں دیکھتا میں امریکی سٹیزن بندہ کس طرح میں پراپرٹیاں نہیں لینا اپنی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کا حال انہوں نے آپ سے کیا ہوا ہے. جائیں دفعہ ہو, ہماری ایک بات ہے, اور میں آپ سے بڑا امپریسڈ ہوں آپ کی انٹلیکٹ سے, آپ کے کردار سے, اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے, ترقی دے. یہ مٹیریل چیزیں تو آنا جانا ہوتا ہے یار. KFC کا بابا 65 سال کی عمر کا تھا, میں 64 سال کی ہوں. ایک دن بینچ پہ کنگلا ہو کے بیٹھا تھا, تو این آئیڈیا اسٹرک کہ یار میں کینٹکی فرائیڈ چکن بنا دیتا ہوں. 65 کی ایج پہ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ شیر کا بچہ, ٹھیک ہے آپ پٹ گئی ہے اس کی چین, لیکن ایک دفعہ تو ہم ہیگ میں پڑھتا تھا 1998 میں, تو ہیگ میں KFC نہیں تھا, ہم صرف کینٹکی فرائیڈ چکن کھانے ایمسٹرڈیم جاتے تھے ویکینڈ پہ. تو یہ ورڈ از لائک دس, یہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے عادل صاحب چیزیں. یہ تو مومنٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ, ایوری تھنگ ناؤ میں. یہ فلم چل رہی ہے, یہ ڈانس ناؤ میں ہو رہا ہے. جیتے گا وہ جو حلال کا ہوگا, یہ ایکشن ری ایکشن پہ ہے, یہ نیتوں پہ ہے. ہارے گا وہ جو حرام کا ہے, وہ ہار جائے گا, وہ باطل قوتوں سے پیچھے آ جائے گا. آج نہیں کل. آپ کو میں نے ایک دن پہلے بھی اپنے ساتھ سوال کیا تھا, میں ویور سے بھی کہتا ہوں جو ہمارے پاس 15-20 منٹ اور ہیں, کائنڈلی مجھے بتائیں کہ مائنس عمران خان یہ حکومت کیسے چلائیں گے. I want to listen to it. چلیں جی, بتائیں جی عادل صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. سر دوبارہ سے سوال کریں گے, میں تو یہ نیچے دوسرا سوال پڑا تھا, دوبارہ میں سے سوال کریں. عادل صاحب میرا سوال ہے کہ مائنس عمران خان یہ کیسے حکومت چلائیں؟ سر ہو ہی نہیں سکتا یہ بات جو کر رہے ہیں اس وقت. عمران خان مائنس صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کا کلون لا کے کھڑا کر دیں, تو کلون ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے نہیں, اور اس کو کچھ اور بتا دیں, تو اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے سر. عمران خان کو انہوں نے گرفتار کر کے لے جانا چاہتے ہیں, ان پہ بغاوت کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں, عمران خان سے ہیلو آئے کرنا چاہتے ہیں جیل میں, کر لیں. ہیلو آئے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہی ہوگا, اور پوری دنیا میں آپ کا تماشا ہی بنے گا, اور تو کچھ ہونے والا. ہاں وہ زیادہ مقبول ہو رہا ہوں, تو ویورز بھی جو بھی کامنٹ کر سکیں بتا دینا. اور عادل یہ بہت سادہ سا معاملہ ہے. ایک چیز اور آپ دیکھیں جو ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں, مے بی میرے جیسے اس طرح کے براڈر ویژن پہ یہ رکھتے ہیں, کیا آپ ایک قدرت کے سفیر میں آپریٹ کر رہے ہیں, یا کیا آپ چند ٹوڈی نواب بندوقیے کیا ان کی ڈومین میں آپریٹ کر رہے ہیں؟ سادہ سا سوال ہے, کوئی مجھے جواب دے دیں. اگر آپ قدرت کے سفیر میں آپریٹ کر رہے ہیں, پھر جیسے میں نے وائٹ ہاؤس پلمبرز کا سنایا تھا, اس نے پلیڈ گلٹی کیا, اس نے اس ڈاکٹر کے گھر جا کے معافی مانگی کہ یار زیادتی ہو گئی. اینڈ دا ٹائٹل از 7 days to the Watergate scandal. 7 دن پر وہ کتاب محیط ہے, 100-200 صفحے کی جناب صاحب. قدرت واز ایکٹنگ. آپ تو ایک ٹائنی سے, اس سے ایک بڑے سے, آپ شیکسپیئر کے پلیز پڑھا کریں, کوئی ایک ہی پلے بندہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ, کوئی سمجھ لے خدا را یار کیا باتیں ہوئی ہیں. ورڈزورتھ کوئی, چلیں آپ خوشی کے اسپیکٹ میں ہی لے لیں, دے فلیش ڈیفوڈلز کا, دے فلیش اپون دا انورڈ آئی لائک اے بلس آف سولیٹیوڈ. ورڈ تو ادھر بیٹھی ہے کہ یار یہ پھول ہے, میں اب بستر پر بھی ہوں گا, میں یہ ناشپاتی کے پھولوں کا, یہ کیسے چادر بچھی ہوئی ہے, کیا خوبصورت ماحول ہے. امریکہ میں کیوں جدوجہد ہو رہی ہے فار رائٹس, فار جسٹس, فار موریلٹی, فار ہیلتھ اینڈ ویلنس ریزورٹس. اور میں عادل آپ کو بتا دوں, پھر یہ کہیں گے میں پبلسٹی تو نہیں, آپ کے چینل سے, میں نے اپنے چینل سے بھی کہا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے میں نیو یارک اپ اسٹیٹ میں کیٹسکل ماؤنٹینز میرے بڑے فیوریٹ ہیں, وہ بڑے اسپرچول ہیں. میں نے بتایا تھا کہ وہ کتاب رپ وین ونکل نے ادھر ہی لکھی تھی, اس کی جون سی ہے. میں کیٹسکل میں رہا ہوں کچھ دیر, تو انشاءاللہ میں اپنا میڈیٹیشن کا آؤٹ لیٹ بناؤں گا. اینڈ مائی آئیڈیا از کہ جہاں اوپرا ونفرے اور دیپک چوپڑا یہ چیٹنگ کر رہے ہیں, تو دیر شوڈ بی اے پرسن جو کہے کہ یار یہ درست ہے, یا چلیں جو پیسے کے چکر میں نہ ہو. تو لہٰذا یہ قدرت سارا تماشا کنٹرول کر رہی ہے. سبمٹ ٹو قدرت, سبمٹ ٹو قدرت, ٹھیک ہے نا جی. اللہ سے ڈریں, خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں,
لوگوں کو کس طرح ایک آپ نے جتنی بے دردی کے ساتھ ارشد شریف کو قتل کیا ہے، میں کہتا ہوں آپ کی اولادیں بھی وہ خون بھگتیں گی، اولادیں بھی جو لوگ انوالوڈ رہے ہیں اولادیں بھی خون بھگتیں گی، میں آپ کو بتا دوں۔ تو ایک دن تو بندے نے مرنا ہے، وہ بیچارہ چلا گیا، آپ نے وہ اس کی ماں پہ جو ظلم کیا ہے اس کو، وہ زندہ لاش ہے، ہر مدر از اے زندہ لاش۔ انسٹیڈ آف کہ ہم سارے گلوریفائی کریں، ہم سارے ایک لیڈ لیں اس سے کہ آج اس نے جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ارشد شریف نے پکڑا دیا ہے یا عمران ریاض کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، ہم ڈر رہے ہیں، ہم ابھی بھی وہ لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ لے رہے ہیں۔ او نہیں جی، وہ کول تے بندوق ہے، او نہیں جی، وہ پارٹیوں بٹو چٹو، میں اے ڈی سی جی اوکاڑا تھا، آئی نیو بٹو جب اس نے پی 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 توڑی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بٹو صاحب بھی ساتھ مل رہے ہیں، 100 دوائی صبح کو کھاتا تھا، 100 دوائی شام کو، اس عجیب ماحول ہے یار۔ وٹر اس کی جو سب سے بری بات ہے سارے کھیل کی عادل، وہ میں لفظ ادھر نہیں بولنا چاہتا، کہ کیا یہ ہم سب کو چے سمجھتے ہیں؟ 25 کروڑ کو یہ پاگل سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو ہے سر، سمجھتے تو ہے، کچھ نہیں سمجھتے اس لیے تو یہ کر رہے ہیں، سمجھتے تو ہیں۔ اچھا سر، یہ سوال ہے نیچے بڑی دیر سے آیا ہوا ہے، اب مجھے تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ سمجھ نہیں آ رہی ہے، سوال امریکیوں کو پتا ہوگا کہ عادل بھائی واٹ آر نظر صاحب کمنٹس آن ہنٹر بائیڈن لیپ ٹاپ کنٹروورسی؟ سر یہ کیا ہے سر؟ ہاں اس کو پکڑنے ہیں، وہ اٹ از ویری سمپل جی، وہ چائنیز کے ساتھ اس کے لنکس جون سے اسٹیبلش ہوئے ہیں، تو اس پہ جو میلز ہیں اس کی پکڑی گئی ہیں، تو ہی ول بی بکڈ آن دیٹ۔ ایکچولی ہنٹر بائیڈن کا اتنا ایشو نہیں ہو رہا، جون صاحب بائیڈن کا ہمسیلف بینگ وائس پریزیڈنٹ جب یہ اوباما کے ساتھ تھا، تو اس کے چائنیز وہ گفٹ لینے اور سارے، ایکچولی امریکہ میں طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سائیڈ سے پہلے بندے کو گھیرتے ہیں پھر مین کیس کی طرف لاتے ہیں۔ اگر مین کیس پہ آپ سٹریٹ چلے جائیں نا تو وہ سارا معاملہ پھس ہو جاتا ہے، اگر وہ پھس ہو جائے وہ ایسا ایسا گھیرنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ بائیڈن صاحب پہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور امپیچمنٹ کا بائیڈن کا آئی تھنک ایشو از کمالا، کہ شی از آلسو ویری ویری ایکسٹریملی، جیرلڈ فورڈ تو بہت اچھا تھا جس نے نکسن کو ریپلیس کیا تھا، اور میں نے جیسے بتایا کہ اس وقت سب سے بڑی یو ایس ایس جیرلڈ فورڈ وارشپ ہے یو ایس کی، اب وہ ہٹ آ گئی ہے ناروے سے واپس، بٹ یو ایس نے ادھر ڈسپلے 4 دن کیا ہے، بٹ کمالا کو آئی ڈونٹ وانٹ کہ دے وڈ لائک پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، تو اس بیچارے کو دکا دکا دے کے بالکل ہی کلوز لا کے کریں گے، تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ یو ایس کے بارے میں وری نہ کریں، میری آپ سے التجا ہے، یو ایس کی ان چیزوں کے بارے میں وری کریں کہ whether they are supporting عاصم منیر or not, whether they are with بتائیں سر، ڈیپ اسٹیٹ تو کر رہی ہے سپورٹ، میں نے آج اس کے اوپر بات بھی کی ہے، جنرل عاصم منیر کے ذاتی تعلقات جو ہیں جنرل کریلا کے ساتھ، اس کے اوپر بات بھی کی ہے، لیکن وہ بہت سخت غصے میں ہے اس وقت عاصم منیر کے اوپر، کیونکہ عاصم منیر نے ان سے آسمان توڑ سے تارے توڑ کے لانے کے جو وعدے کیے تھے افغانستان کے متعلق وہ پورے نہیں کر پا رہے، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے سر اس کے اوپر؟ ویری سمپل ون، یہ کہ پینٹاگون از ناٹ دا اونلی ڈیپ اسٹیٹ، یو ایس از ڈیوائڈیڈ آن دا ڈیپ اسٹیٹ ناؤ۔ پہلے پینٹاگون کچھ دیر کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، جب سے ٹرمپ خان بہادر نے یہ ٹویٹ کر دی کہ آئی لبلٹریٹ ڈیپ اسٹیٹ، اس سے تو بالکل ہی ان کا پٹھا بٹھا دیا، اور کل جو آسٹریلین کورٹ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ ان کو ناک چنے چبا دی ہیں آسٹریلین کورٹ نے۔ دیکھیں یہ ہوتے ہیں مورلز، یہ ہوتے ہیں ہیومن کا، یہ جو پرائم منسٹر ہے موریس، آئی تھنک اس کا نام ہے، آئی لو ہم، یہ مجھے ایکچولی ہارڈ لائنرز بڑے پسند ہے۔ یہ جب پرائم منسٹر بنا تو ایک اس کے خلاف ایشو آیا کہ یہ یار انوائرمنٹ منسٹر تھا، تو آسٹریلیا کے باہر جو کیمپس لگتے تھے پاپا نیو گنی پہ، تو ادھر سے کچھ لوگ بھاگ کے اوپر چڑھتے ہیں، ادھر سے نکل کر کے ایک فینسنگ ہے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں کراس کرنے کی، تو کچھ آسٹریلین فورسز نے ان کو مار دیا، شوٹ کر دیا، تو اس نے کہا تھا بہت اچھا کیا، اس نے کہا تھا بہت اچھا کیا، when we have asked you in camps میں رہو and apply for asylum،
اس پہ ہیومن گراؤنڈز پہ بڑا کرٹیسزم ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی جی پرائم منسٹر بن گیا ہے. یہی ایشو ادھر یو ایس کی امیگریشن پہ آ رہا ہے. اب مورلز اور ہیومنز ان چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو بڈ وائزر کی بیئر ہے، بڈ نے یوز کیا وہ ایک میسکاٹ گے لوگوں کا، اس پہ وہ بڈ مارک آ گئی، ٹارگٹ مارک آ گیا. اگر اس کنٹری میں، امریکہ جیسے کنٹری میں اینٹی گے یا ایل جی بی ٹی کیو آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہاں پہنچ رہے ہیں معاملات. یو ایس جیسے ملک میں جو بالکل ہی کہتا تھا کہ وی آر نیوٹرل ٹو اینی تھنگ، اور لو جی آ جاؤ. مجھے یاد ہے جارج شولٹس تھا اس کا یہ جو اسٹار بکس کا چیف، تو وین ٹرمپ کیم ان ود این امیگریشن تو اس نے شولٹس نے کہا کہ جتنے امیگرینٹس ہیں یہ ادھر اپلائی کریں میرے پاس اسٹار بکس میں، اس کی ایسی تیسی. I was the first one who didn't apply but wrote to Schultz کہ یار is it possible I know 10-20 people جن کے پاس سٹیٹس نہیں ہے تو اگر تو جاب دے دے. شولٹس نے وہ اپنے مارکیٹنگ والوں کو ادھر مارک کر دی جرسی. کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. آپ کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوتے ہیں. شاہد خان لیوز ہیئر، اس کی امریکن وائف ہے. شاہد خان جمپڈ ایٹ ٹرمپ کہ اس نے امریکہ کا جھنڈا نہیں لہرایا تھا وہ جب جیگوار ٹیم کا میچ ہو رہا تھا. اس نے ٹرمپ کو کہا جا بڑھ جا اپنا جدھر جانا ہے تیری. شیخ رشید صاحب کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، آپ کے ان کے ساتھ ذاتی تجربات کیا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ شیخ رشید صاحب. دیکھیں شیخ رشید صاحب کا جو بہترین مجھے مزہ آیا تھا نا، جو سب سے زیادہ مزہ آیا تھا، وہ اچھا تو نہیں لگتا ادھر کامنٹ کرنا، میں ایسے اکثر ملتا رہتا تھا. وہ جب دھرنا ہو رہا تھا نا تو میرا ایک دوست مجھے لے گیا اسلام آباد میں لکیلی تھا، تو کہتا ہے چوہان صاحب آؤ کھانا کھاندے ہیں. ہم ڈنر سے فارغ ہوئے. کہتا ہے سر یہ 10 بجے محفل لگے گی. ایک طرف خان صاحب کا تھا اور ایک طرف طاہر القادری کا تھا، یہ ایسے آگے پیچھے ہوتے تھے. تو کہتا ہے آئیں سر تقریریں سنیں. اچھا میں نے دیکھا اسد عمر آیا، ابھی عمران خان نے آنا تھا، فیصل جاوید شروع ہو گیا تقریریں کرنے، عمران خان آ گیا تو شیخ رشید بھی آ گیا. یقین کریں یار 10 لڑکوں نے میری آنکھوں کے سامنے شیخ رشید پہ چاپڑ مارے، وہ گالیاں دے کے تھپڑ مارے، چل اتر سٹیج تو. اچھا پھر میں ایسے ریلوے کا منسٹر دیکھتا تھا جو یہ حرکتیں کرتا تھا. شیخ رشید کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ مصیبت ہے. ہاں جاوید ہاشمی نے بہت اچھا کمنٹ دیا ہے. یہ نہیں کہ جاوید ہاشمی، دیکھیں آج جاوید ہاشمی ثابت ہوا کہ اس نے کہا عمران خان میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. تم نے کہا تھا ناصر الملک ہمارے ساتھ ہے چیف جسٹس، تم نے کہا تھا رحیل شریف ہمارے ساتھ ہے، اور ادھر جا کے جناب انہوں نے تو ہمیں ٹکانے لگا دیا. ہم نے تمہیں کہا تھا ان پہ وسا نہ کھاؤ، اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھو. لیکن اس کو پھر ادھر سے بھی دھکے ملے اپنا نواز شریف سے بھی. تو کل بھی اس نے بڑا اچھا کہا. دیکھیں اس طرح کے شیخ جاوید ہاشمی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو پاپولر سپورٹ کی بات کرتے ہیں، جو پاپولر ول کی بات کرتے ہیں. شیخ رشید تو بیچارہ وہ گیٹ نمبر 4 کو صاف کر دیا ادھر جا کے. جی حضور ان بیچاروں کے بارے میں تو یو ٹاک لیس از بیٹر. مجھے یاد ہے جب عمران خان اترا تھا، بس جی مئی میں الیکشن ہے، بس جی جون میں الیکشن ہے. اور میں بڑا اچھا، میرے ایک دوست نے ٹویٹ کی تھی کوئی ایک اس کے چیزوں پہ، یہ جو کہتا ہوتا تھا میں یہ دیکھ رہا ہوں، اس نے ٹویٹ کی میں اتوار کے بعد پیر دیکھ رہا ہوں، میں پیر کے بعد منگل دیکھ رہا ہوں. شیخ رشید اس سے زیادہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا. جی کلوزنگ کمنٹس کیا دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے کہ کل ہم پروگرام کریں یا منڈے کو کر رہے ہیں؟ کل آپ اویلیبل ہیں یا منڈے کو کر رہے ہیں؟ نہیں کل ایکچولی ایگزیکٹلی ایٹ دس ٹائم آئی ایم ٹریول ٹو واشنگٹن، تو منڈے کو ہی کریں گے. صبح منڈے کو پروگرام کریں گے. آپ کو واشنگٹن سے ہم نے کل لائیو لینا ہے سر؟ پرسوں 2 بجے، لینا ہے. پرسوں میں صبح 9 بجے ہی واشنگٹن سے آپ کے ساتھ اس پر ہوں گا.
اور 2 بجے لائیو ہوں گا بفور پاکستان ایمبیسی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک اپنا ہو گیا, بہت خیال. مطلب یو ایس ایسٹرن ٹائم, بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ہاں بالکل بالکل. آخر میں ذاتی بنیاد کے اوپر بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز تو خدارا, آپ نے جو نیا بیانیہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں سے میں مخاطب ہوں, آئی ایس آئی سے میں مخاطب ہوں, جو آپ نیا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں, میرے خاندان کو استعمال کر کے اندر گھس کے جتنی آپ کوششیں کر رہے ہیں مجھے بلیک میل کرنے کی, میرا خاندان توڑنے کی, تو آپ کامیاب شاید ہو بھی جائیں اس کے اندر, لیکن مجھے توڑنے کی, مجھے بلیک میل کرنے کے لیے جو ایفرٹ کریں, اس سے آدھی بھی اگر آپ سیلف ریٹروسپیکشن کر لیں, آپ اپنے اندر حالات سیدھے کر لیں, تو پاکستان جو ہے وہ اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ جائے گا. دوسرا, جو میری بیوی کے خلاف آپ بڑے عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں, اور آپ اندر میرے گھر میں بڑھ کے جو یہ جو سرکاری خواتین کو بھجوا کے جو آپ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے, وہ اس کو پڑھا رہی ہے, تو آپ کا دماغ خراب ہے. وہ ہیومن رائٹس میں LLM اس نے لندن اسکول آف اکنامک اور پولیٹیکل سائنسز سے کیا ہوا ہے, اس کا ایک پورا ہیومن رائٹس کے اندر کیریئر ہے, اور اگر وہ آواز اٹھا رہی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے, اردو سے سیکھی ہے, اور وہ اردو پھر بھی اس کی ٹیڑھی پیڑھی ہو جاتی ہے, میں کوئی ٹھیک کر دیتا ہوں, کچھ گوگل ٹرانسلیٹ سے کر لیتی ہے. سلوٹ ٹو ہر, سلوٹ ٹو. جی سر. تو یہ ڈرامہ بازی آپ کی کامیاب بہرحال کسی صورت بھی نہیں ہوگی. اور آخر میں آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ISI کے اندر, میجر عادل راجہ کو جو قابو کرنا چاہتے ہیں, 99 لانگ کورس کا میجر عادل راجہ سمجھ کے 99 لانگ کورس کا, تو ابھی اپنے دماغ سے یہ خناس ایک تو نکال لو. یہ میجر عادل راجہ نہیں, ابھی عادل راجہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اور عادل راجہ ایک جرنلسٹ ہے, وہ ایکس آرمی آفیسر نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے آپ کا ککھ بھی نہیں دینا, ٹھیک ہے. اگر میں نے فوج نے مجھ سے جو کچھ دیا تھا, میں 3rd جنریشن آفیسر ہوں, تو I paid the cost in blood for my country, میں اپنے ملک کی خاطر ہی میں نے اپنا خون بہایا ہے, اور میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں تھا, میں پاکستان کا جو ہے وہ خدمت کر رہا تھا. میں نے پاکستان اور فوج کی جو ہے نوکری کی ہے, میں نے کسی کے باپ کی نوکری نہیں کی. اور نہ ہی اب میں میجر عادل راجہ, تم سمجھ کے بات کرو, برابری کے اوپر بات کرو, اور انسانیت کے اوپر بات کرو, اور جو بات ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ بات ہوگی. یہ ڈرامہ بازیاں جو تم لوگ اندر سے کر رہے ہو نا, ابھی بھی وقت ہے, واپس آ جا, نہیں تو یہ ہو جائے گا, نہیں تو سب بند ہو جائے گا. What is the worst you can do? What cannot kill you can only make you stronger. اور میں نے اسی دن جانا ہے جس دن میرا ایمان ہے کہ اللہ نے میری زندگی جس دن لکھی ہے, میں نے اسی دن جانا ہے. جو تم نے پٹنا ہے پٹ لو, ٹھیک ہے نا. یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی. یہ میجر عادل راجہ ہے, تو یہ میجر کی کس طرح اتنی اوقات ہوگی کہ ہم جرنیلوں کو جو ہے یہ دکھا رہا ہے آئینہ. اور بھائی بھول جاؤ اس بات کو, ابھی آگے بڑھ جاؤ. عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہوا ہے یہاں کے اوپر, وہ چاہتے ہیں, تم لوگوں نے فیس بک یوٹیوب بند کرا کے دیکھ لیا, کیا بند ہوگی آواز میری؟ اس سے ڈبل میری سرکولیشن ہو گئی ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے میرا کام, میری آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچ رہی ہے. شکر الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. مجھے اگر میں نے کچھ لوگوں سے کا انٹرویو کیا, میں نے کہا کہ سر یہ مجھے آپ کی طرف سے جو ہے آپ کے جونیئرز کی طرف سے پیغام پہنچائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا عادل یو آر پبلک پراپرٹی ناؤ. اب مجھے بڑی عجیب سی لگی, سر میں کوئی چیز تھوڑی ہوں, پبلک ڈومین میں تو ابھی پبلک ڈومین کے اندر ہے, تجھے پبلک نے بنایا ہے, پبلک پراپرٹی سمجھ, تو ہے پبلک چاہے گی تو وہی کرے گا. اور میں نے کہا سر اگر پبلک جو ہے وہ کوئی غلط بات سوچ رہی ہے, کر رہی ہے, انہوں نے کہا نہیں بھائی, یو آر میڈ بائی دا پبلک اینڈ یو آر فار دا پبلک, اینڈ دا پبلک کین ٹیک یو ڈاؤن, دے کینٹ ٹیک یو ڈاؤن ان اینی وے پاسبل. اور شکر الحمدللہ میں کرتا ہوں سر, میں نے آواز حق بلند کی ہے, میں کرتا رہوں گا. اگر آپ کا پہلے خیال تھا یہ فائنینشیل کے چکر کے اندر کر رہا ہے, تو بند کرا دیا آپ نے سب کچھ فائنینشیل کام بھی. دسو, پراپرٹی سیز کروا لی آپ نے, بینیفٹ جو فوج سے پینشن سب بند کر دیے, اکاؤنٹ فریز کرا دیے. اب کر لو جو تم نے آگے کرنا ہے. آپ میری ماں کو اٹھا لیا تم نے, ٹھیک ہے, اب میرے چاچے کو اٹھا کے تم نے رکھا ہوا. تمہارا خیال ہے جس نے 1 سال مجھ سے بات نہیں کی, وہ میرا چاچا کرنل افتخار اعظم, اس کے ہاتھ پہ سر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. پوری کی پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا جو کام کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں. کرنل افتخار اعظم رائیونڈ کا جو مقیم تھا, راولپنڈی والے, شیر زمان کالونی والے, کرنل افتخار اعظم صاحب پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنا نیک آدمی ہے, کتنا بے ضرر آدمی ہے. اپنے خاندان کے اندر بھی وہ ایک بندہ ہے, پوری دنیا اس کو جانتی ہے, ایک بزرگ کے طور کے اوپر جانتی ہے. یہ اس بندے کو ذلیل کر رہے ہیں مجھے بلیک میل کرنے کے لیے. 1 سال میری ان سے بات ہی کوئی نہیں ہوئی بھائی, تو مجھے بلیک میل تمہارا خیال میں تم لوگ کر لو گے؟ یہ ڈرامے بازیاں بند کرو, ٹھیک ہے. یہ میجر عادل راجہ سے تم بات نہیں کر رہے, صرف عادل راجہ سے بات کر رہے ہو, جو کہ ایک سٹیزن جرنلسٹ ہے, جو کہ ایک جرنلسٹ ہے, اور جو تمہارے باپ کی بدماشی نہیں مانتا. سیدھی سی بات ہے, میں بدماشی نہیں مانتا, میں بدماشی, میں بلیک میل ہو سکتا ہوں. دس از مائی اوپن میسج ٹو یو, آلرائٹ.
let it sink in. अजीज़ान मन, मैं आपसे आखिर में दरखास्त करूंगा कि patreon.com के ऊपर सोल्जर स्पीक्स के ऊपर मुझे सपोर्ट करें, और मैं और नजर चौहान साहब आपसे इजाजत लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत सर इजाजत लेते हैं सर। अल्लाह ने के बाद, अमान अल्लाह।